ہلو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، متوفى سنة 600 وألف من الهجرة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلق لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. ولذلك بمعرفة 4 قواعد وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتداه بهداه وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم يتولاك في الدنيا والآخرة ويجعلك مباركا أينما كنت. یہ الامام الشیخ محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ کا ایک مختصر سا رسالہ ہے. یہ رسالہ مستقل بالذات ایک رسالہ ہے، لیکن عام طور پر طلباء کی سہولت کے لیے اس کو الاصول الثلاثہ کے ساتھ ہی شائع کیا جاتا ہے. اس رسالے کا جو موضوع ہے وہ موضوع توحید کی معرفت، شرک کی معرفت، توحید کی معرفت کے قواعد اور شرک کی معرفت کے قواعد پر مشتمل ہے. اصلاً یہی اس کا موضوع ہے. مؤلف رحمہ اللہ نے ان 4 قواعد کو ذکر کرنے سے پہلے ایک اہم مقدمہ ذکر کیا ہے، اور یہ مقدمہ 3 طرح کی باتوں پر مشتمل ہے. پہلے مقدمہ میں مصنف رحمہ اللہ نے طالبان علوم نبوت کے لیے، طلباء کے لیے 3 طرح کی دعائیں کی ہیں. عام طور پر جیسا کہ سلف کا طریقہ رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خطوط جو مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو بھیجے گئے، اس کا جو طریقہ رہا ہے اور قرآن کا جو اسلوب ہے، اس اسلوب کی اتباع کرتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ نے آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے.
اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کے بعد پہلا مقدمہ ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے کہا اسأل اللہ الکریم، کرم والے اللہ سے میں سوال کرتا ہوں۔ اسألو مبتدی طلبہ دھیان رکھیں گے، فعل مضارع کا واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ سأل یسألو سے اسألو، میں سوال کرتا ہوں یا کروں گا۔ کریم اصل میں یہ اشارہ ہے قرآن مجید کی اس آیت کی طرف جو پہلی وحی سے ماخوذ ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ وہاں قرأت کے لیے کس صفت کا تذکرہ کیا گیا؟ اللہ رب العزت کی کرم کا۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت کی کرم کا وسیلہ بنایا گیا ہے، اور یہ جیسا کہ آگے ذکر آئے گا کہ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے سے وسیلہ اختیار کیا جائے۔ تو اسأل اللہ الکریم، کرم والے اللہ سے سوال کرتا ہوں، رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق وہ کون سی ہے؟ عرش ہے، اور اس عرش کی قرآن مجید میں 3 صفات آئی ہیں: رب العرش الکریم، رب العرش العظیم اور ذو العرش المجید۔ کریم، عظیم اور مجید۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کے حوالے کے طور پر اس کے عرش کا حوالہ دیا گیا کہ عظمت والے عرش کا رب ہے۔ اللہ کی ان 2 صفات کو ذکر کرنے کا مقصود ان دونوں صفات کے ذریعے سے وسیلہ طلب کرنا ہے کہ تیرا کرم بہت بڑا ہے، تیرا عرش بڑا ہی عظیم ہے، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیرے کرم کے واسطے سے، تیری عظمت کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اب سوال مصنف نے اپنے لیے نہیں کیا ہے، یہ مصنف کا عام اسلوب ہے۔ آپ اس میں بھی دیکھیں گے، اصول الثلاثہ میں بھی دیکھیں گے، دیگر کتابوں میں بھی دیکھیں گے، کشف الشبہات وغیرہ جو مصنف کی دیگر کتابیں ہیں۔ بڑا ہی پیارا اسلوب ہے کہ طلباء کے لیے، علم سیکھنے والوں کے لیے وہ دعا کرتے ہیں، اعلم رحمک اللہ، اعلم ارشدک اللہ۔ تو سب سے پہلے طالبان علوم نبوت کے لیے، اپنے طلباء کے لیے دعا کی ہے مصنف نے، اور کہا ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ۔ کس بات کا سوال کیا ہے؟ اللہ سے کیا دعا مانگی ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں آپ کا ولی ہو جائے۔ ولی، دوست، مددگار، ولی ہو جائے، آپ کا دوست ہو جائے۔ ولی جب اللہ تعالیٰ کسی کا ولی ہو جائے گا دنیا میں اور آخرت میں، تو اس کے کیا فوائد ہیں؟ سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ ولی کون لوگ ہوتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ کہ سنو، جان لو، یقیناً اللہ کے ولی کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ دنیا کے جانے کے وقت، دنیا سے بچھڑنے کے وقت، موت کے وقت، نہ تو کسی بات کا ڈر ہوگا کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، ایسا کوئی ڈر نہیں ہوگا، اور نہ ہی دنیا چھوٹنے پر انہیں کوئی رنج ہوگا، اور اولاد سے دوری کا، دنیا سے دوری کا ان کو کوئی رنج نہیں ہوگا۔ آگے بتلایا ہے یہ کون لوگ ہوں گے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ جب مصنف نے آپ کے لیے، ہمارے لیے یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا ولی بنا لے، اللہ تعالیٰ آپ کا ولی ہو جائے، جب آپ کا ولی ہو گیا اللہ، اور آپ اللہ کے ولی ہو گئے، ایک دوسرے کے دوست ہو گئے، تو نتیجتاً یہ دعا مانگی ہے کہ آپ صاحب ایمان ہو جائیں، آپ صاحب تقوی ہو جائیں، کیونکہ اللہ کی ولایت کب ملے گی؟ جب آپ ایمان والے ہوں گے، جب آپ تقوی والے ہوں گے۔
تو الذین آمنوا وکانوا یتقون پھر کہا ہے اللہ تعالیٰ نے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اور جب کوئی شخص اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اللہ اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، تو پھر دنیا میں بھی اس کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے. یہ بشارت اور خوشخبری جو اللہ رب العزت کسی ولی کے لیے رکھتا ہے، یہ بہت بڑی بشارت ہے. اور کیسے اللہ تعالیٰ کا کوئی ولی ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کتاب الرقاق کی وہ مشہور روایت جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو شخص میرے ولی کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے، میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے، تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے ولی ہو جائیں، اور پھر ہم سے دشمنی رکھنے والا گویا کہ وہ اللہ سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے. اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے. یہ ولی کا معاملہ ہے کہ اللہ اس کے خلاف اولیاء جنگ کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وما تقرب عبدی الی بشیء احب مما افترضتہ علیہ. اور بندہ میرا تقرب، میری قربت کسی بھی چیز سے حاصل نہیں کرتا ہے جو مجھے زیادہ پیاری ہو، زیادہ محبوب ہو، زیادہ پسندیدہ ہو اس سے جو میں نے اس کے اوپر فرض کیا ہے. فرائض کی ادائیگی یہ معاون ہے اللہ کا ولی بنانے میں. جب مصنف نے آپ کے لیے ہمارے لیے یہ دعا کی کہ اللہ آپ کو ولی بنا لے اپنا، گویا کہ دوسرے لفظوں میں مصنف ہمارے اور آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ آپ اور ہم اللہ کے فرائض کی پابندی کرنے والے ہو جائیں. مما افترضتہ علیہ وما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل. اور برابر میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میری قربت حاصل کرتا رہتا ہے، میرے نزدیک آتا رہتا ہے. ولی کیسے بنتا ہے؟ فرائض تو سب کو ادا کرنے ہیں، اور اس معنی میں جیسا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے شرح العقیدہ الطحاویہ میں ذکر کیا ہے المؤمنون کلہم اولیاء الرحمن. جتنے مومن ہیں سب اللہ کے ولی ہیں، ہر مومن اللہ کا ولی ہے. اور قرآن کی آیت بھی یہی کہتی ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون. جو صاحب ایمان ہیں اور جو صاحب تقوی ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اولیاء میں بھی فرق مراتب ہے، درجات کا فرق ہے. سارے اولیاء برابر نہیں ہیں. حضرت ابو بکر کا جو مقام ہے وہ دوسروں کا نہیں ہے. سب سے بڑے ولی کون ہوئے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر اس امت کے سب سے بڑے ولی ہیں. تو ولی تو سب ہیں، لیکن اس ولایت کے مرتبے میں جو بلندی نصیب ہوتی ہے وہ کیسے؟ وما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل. برابر میرا بندہ نوافل کی ادائیگی سے میرے قریب ہوتا جاتا ہے. حتیٰ احببتہ، یہاں تک کہ میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں اپنا. فرائض سب کو ادا کرنے ہیں، فرائض کسی سے معاف نہیں ہے. فرائض نہیں ہے تو آپ کے ایمان ہی میں نقص ہے. لیکن فرائض کے بعد ولایت کے مرتبے کو بلندی کہاں سے ملتی ہے؟ نوافل کی ادائیگی سے. اور فرائض کے علاوہ سب نوافل ہیں. فرائض کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب نوافل ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس حدیث قدسی میں فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي أَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي تَمْشِي بِهَا. جب کسی بندے کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کی نگاہ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کیا مطلب؟ کیا اس سے صوفیہ کا وہ عقیدہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ ہمارے اندر حلول کر جاتا ہے؟ صوفیہ تو اس سے یہی لیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بندہ وہی سنتا ہے جو اس کے رب نے اس کو اجازت دی ہوتی ہے. بندہ وہی چیزیں دیکھتا ہے جو شریعت اس کو دیکھنے کا حکم دیتی ہے اور اجازت دیتی ہے. بندہ وہی چیزیں پکڑتا ہے جو شریعت میں اس کے لیے پکڑنا جائز ہوتی ہیں. بندہ انہی چیزوں کی طرف چل کر کے جاتا ہے جس کی طرف چل کر کے جانے کی اسے شریعت نے رخصت دی ہوتی ہے. گویا کہ اس کی نگاہ، اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس کے پیر سب شریعت کے پابند ہو جاتے ہیں.
جب مصنف نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ دعا کی تو گویا کہ انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالی ہمیں مومن بنائے، متقی بنائے، اور مومن اور متقی بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت ہمیں نوافل کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نوافل کی پابندی کر کے ہم اللہ کے اتنے قریب ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہماری زندگی ہو جائے، ہم دیکھیں وہی، ہم سنیں وہی، ہم پکڑیں وہی، ہم چلیں اسی چیز کی طرف جس کی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہو، اس کے علاوہ کچھ ہمارا کام نہ ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا جب بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے فَإِن سَأَلَنِي عَبْدِي لَأُوتِيَنَّهُ، پھر اگر میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں، میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے میں اسے ضرور دیتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو مجھ سے پناہ دیتا ہوں۔ تو بڑی عظیم دعا ہے جو ایک طالب علم کے لیے، اس کتاب کو پڑھنے والے کے لیے، اس کتاب کو پڑھنے والے کے لیے مصنف رحمہ اللہ نے کی ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ولی ہو جائے دنیا میں اور آخرت میں، وَإِن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ، اور یہ کہ وہ آپ کو بابرکت بنا دے، آپ کو برکتوں والا بنا دے جہاں پر آپ رہیں۔ اور کسی کا برکتوں والا ہونا کسی کے لیے برکت سے بڑھ کر کے کوئی دعا نہیں ہے۔ برکت کیا ہے؟ برکت خیر کا دوام اور خیر کا ثبوت ہے۔ برکت کیا ہے؟ خیر کا دوام اور خیر کا ثبوت، خیر آپ کے پاس ہمیشہ اور برابر باقی رہے اور اس کے ساتھ اس میں اضافہ اور بڑھوتری ہوتی جائے، خیر ہر طرح کا خیر، ہر طرح کا خیر۔ تو کوئی چیز بابرکت ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر خیر ہے اور یہ خیر برابر اس کے ساتھ رہے گا اور اس خیر میں مسلسل اضافہ ہوگا۔ اور جب کسی چیز کے اندر خیر پیدا ہو جاتا ہے تو اگر وہ قلیل بھی چیز ہے تو اس معمولی چیز کو وہ کثیر بنا دیتا ہے خیر، اور اگر وہ بہت زیادہ چیز ہے تو اس چیز کو نفع بخش بنا دیتا ہے۔ یہ خیر بہت بڑی دولت ہے، بابرکت ہونا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے برکت کی دعا کی، جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی، صحیح بخاری میں حضرت انس کے تعلق سے ہے کہ ان کی ماں ام سلیم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو پیش کرنے کے بعد کہا کہ ھذا انس الخادم، کہ اللہ کے رسول یہ انس آپ کا خادم ہے، اس کے لیے دعائے خیر کر دیجئے، اس کے لیے دعائے خیر کر دیجئے۔ تو حضرت انس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی اس کے الفاظ تھے اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما آتیتہ، اے اللہ اس کے مال میں، اس کی اولاد میں کثرت کر اور جو کچھ عطا کر اس میں برکت ڈال دے۔ اس دعائے برکت کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت انس کی اولاد کی اس قدر کثرت ہوئی کہ ان کی زندگی میں ہی ان کے بیٹوں اور پوتوں کی تعداد 100 سے متجاوز ہو گئی تھی، اور حجاج بن یوسف کے گورنر بنتے وقت جو ہے، اس وقت جو ہے کیا ہوا، 100 سے زائد ان کی اولاد جو ہے مر چکی تھی، ان کو دفن کیا جا چکا تھا۔ اس قدر کثرت ہوئی، یہ برکت کی دعا کا نتیجہ تھا۔ اور حضرت عروہ اور بارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح بخاری ہی میں وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عروہ بارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری خریدنے کے لیے بھیجا، 1 دینار دے کر کے۔ اللہ کے رسول کے لیے انہوں نے 2 بکریاں خریدی، 1 بکری بیچ دی اور 1 دینار 1 بکری لے کر کے آئے، 1 دینار بھی لے آئے اور 1 بکری لے کر کے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا کی۔ اس برکت کی دعا کے نتیجے میں یہ ہوا، صحیح بخاری میں ہے کہ کانا لو اشترى التراب لربح فيه، اگر وہ مٹی بھی خرید لیتے تو اس میں بھی ان کو نفع ہو جاتا۔ اس طرح سے برکت کی دعا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نئے شادی شدہ جوڑوں کو جو دعا کرتے تھے، جو دعا دیتے تھے، وبارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ تو یہ برکت کی دعا ہے۔ برکت انسان کی عمر میں ہے، برکت انسان کے وقت میں ہو سکتی ہے،
برکت انسان کی اولاد میں ہو سکتی ہے، برکت انسان کے علم میں ہو سکتی ہے، برکت انسان کے عمل میں ہو سکتی ہے، اور جب انسان کی زندگی میں برکت آ جائے، وقت میں برکت آ جائے، علم میں برکت آ جائے، اولاد میں برکت آ جائے، تو پھر انسان تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ کام کر ڈالتا ہے۔ آپ اسلاف کی زندگیاں دیکھیں گے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہوں، شیخ الاسلام ابن قیم ہوں، یا علامہ نووی ہوں، جن کی صرف 38-40 سال کی عمر میں جو ہے ان کتنی کتابیں لکھ دی۔ ان کی زندگیوں میں برکت تھی کہ اگر ہم ان کی کتابیں پڑھنا چاہیں تو ہماری عمریں ناکافی ہو جاتی ہیں، جتنی کتابیں انہوں نے مختصر عمر میں لکھ ڈالی ہیں۔ یہ ان کے علم میں برکت، ان کے عمر میں برکت، ان کے وقت میں برکت۔ اور جب خیر کے بجائے، برکت کے بجائے ہم کثرت کا سوال کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے مال دے دے، لیکن وہ مال ہمارے لیے اگر باعث برکت نہ ہو تو وہ مال ہمارے لیے فتنہ بن جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری اولاد میں برکت ڈال دے، اگر ہماری اولاد میں برکت نہ ہو تو وہ اولاد ہماری نافرمان ہو جائے گی، ہمارے لیے راحت کا سامان بننے کے بجائے ہمارے لیے زحمت کا سامان بن جائے گی۔ اس لیے جب بھی دعا مانگیں تو برکت کی دعا مانگے، کثرت کے ساتھ ساتھ برکت کی دعا مانگے۔ صرف ایک علم ہی ایسی چیز ہے جس کے متعلق جو ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھلایا کہ قل رب زدنی علما، میرے علم میں اضافہ فرما، ورنہ برکت کی دعا ہمیشہ، برکت کی دعا جس چیز میں بھی دعا مانگے تو برکت کی دعا ساتھ میں مانگے، کیونکہ کسی چیز کی زیادتی تو باعث نقصان ہو سکتی ہے، لیکن اس میں اگر برکت پڑ جائے تو وہ چیز باعث ضرر اور باعث نقصان نہیں ہو سکتی ہے۔ تو دوسری دعا جو مصنف نے مانگی ہے وہ کس چیز کی دعا ہے؟ برکت کی۔ پہلی دعا کہا اے اللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دنیا اور آخرت میں ولی اور دوست ہو جائے اور تمہیں بابرکت بنا دے، تم جہاں بھی رہو۔ یہ وہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے متعلق کہا تھا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اور اللہ نے مجھے باعث برکت بنایا ہے میں چاہے جہاں رہوں۔ ان کی برکت کیا تھی؟ وہ نابینا کو بینا کر دیتے تھے، اللہ کی اذن سے برس والوں کو شفایاب کر دیتے تھے۔ تو ہمارے اور آپ کے بابرکت ہونے کا معنی کیا ہے کہ ہمارے علم سے، ہماری زندگی سے، ہمارے وقت سے، ہماری دعوت سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اللہ ہمیں بابرکت بنائے کہ ہماری وجہ سے دین کا کام ہو سکے، لوگوں کی اصلاح ہو سکے، لوگوں کو شرک سے دوری ہو سکے، لوگوں کو توحید کی معرفت مل سکے۔ یہ چیز جو ہے ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ پھر تیسری چیز جو ہے، جو تیسری دعا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے کہ جنہیں جب دیا جاتا ہے تو وہ شکر گزاری کرتے ہیں، اور جب ان کی آزمائش کی جاتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں۔ ان یجعلک، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بنائے ممن، ان لوگوں میں سے جو اذا اوتیا، جب دیے جاتے ہیں شکر گزاری کرتے ہیں، وَإِذَا ابْتُلِيَ صبر، اور جب انہیں آزمایا جاتا ہے وہ صبر سے کام لیتے ہیں، وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ، اور جب وہ گناہ کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں، وَإِذَا أَذْنَبَ، اور جب وہ گناہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں۔ اس میں بھی مصنف نے کہا ہؤلاء الثلاثہ عنوان السعادہ، یہ تینوں سعادت کا عنوان ہے۔ عنوان سے کسی چیز کی پہچان ہوتی ہے، کتاب کا عنوان کتاب کی پہچان ہوتا ہے، مکان کا عنوان مکان کا پتہ اس کی پہچان ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہ انسان کی سعادت کی علامتیں ہیں۔ اگر کسی انسان کے اندر یہ تینوں چیزیں اکٹھا ہیں اور جمع ہیں، کیونکہ انسان کی زندگی کی جو حالت ہے وہ تین طرح سے ہو سکتی ہے، یا تو انسان کو نعمت ملی ہو، یا انسان پر مصیبت آئی ہو، یا انسان اس نعمت کے آنے پر گناہ کر بیٹھے، یا اس مصیبت کی وجہ سے گناہ کر بیٹھے۔ تین حالتیں ہو سکتی ہیں، اور ان تینوں کے لیے جو شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے میں تمہیں مزید دوں گا۔ اگر نعمت ملی ہے تو پھر اس کے اوپر شکر گزاری بنتی ہے کہ ہم شکر گزاری کریں، لئن شکرتم لازیدنکم۔ اور دوسری چیز انسان کے اوپر صبر کرنا ہے، اور صبر صرف مصیبت میں نہیں ہوتا، نیکی کے کام کرنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے۔ فجر کے وقت اٹھ کر کے بستر چھوڑ کر کے یہاں آنے کے لیے اپنے نفس پر کنٹرول اور قابو کی ضرورت ہے،
کسی بھی برائی کے کام سے رکنے کے لیے اپنے نفس پر کنٹرول اور قابو کی ضرورت ہے. تو صبر نیکی کرنے کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے, صبر برائی سے رکنے کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے. اور اسی طرح سے کوئی مصیبت آ جائے, جب کوئی آدمی نیکی کا کام کرنا شروع کرے گا, یہ لازمی نتیجہ ہے. آدمی اگر صرف صالح ہو تو دنیا کو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن جس دن آدمی مصلح بن جاتا ہے, لوگوں کی اصلاح کرنا شروع کر دیتا ہے, لوگوں کی اصلاح کرنا شروع کر دیتا ہے, اس دن سے دنیا اس کی دشمن ہو جاتی ہے. آپ نماز پڑھنے آتے ہیں, سب کہیں گے آپ کے گاؤں کے کہ بڑا اچھا لڑکا ہے, لیکن جس دن سے آپ اپنے پڑوسی کو بھی کہنے لگیں, جو راستے میں مل جائے اس کو نماز کے لیے لانے کی کوشش کریں, اس دن سے لوگ آپ سے نہ صرف کنی کاٹیں گے, راستہ بدل کر گزریں گے, بلکہ آپ کو برا بھلا بھی کہیں گے کہ بڑا نیک بنتا ہے, بڑا نیک بنتا ہے. تو یہ چیز جو ہے آپ کو صبر کی ضرورت پڑے گی, صبر کی ضرورت پڑے گی. تو اسی کو کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے کہ جب انہیں دیا جاتا ہے تو وہ شکر گزاری کرتے ہیں, اور جب آزمائش آتی ہے صبر سے کام لیتے ہیں, اور جب کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں. غلطی ہو جانا یہ بڑی بات نہیں ہے, غلطی کے بعد, گناہ کے بعد اس پر اصرار کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. غلطی ہو گئی اور انسان کو غلطی کا احساس ہوا, گناہ کا احساس ہوا, اللہ کے حضور بیٹھا, توبہ کیا, رویا, گڑ گڑایا, اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. اگر یہ چیز ہے, غلطی ہوئی, ہم سے آپ سے سب سے خطائیں ہوتی ہیں, خطائیں ہونے کے بعد, گناہ ہونے کے بعد گناہوں پر اصرار نہ ہو بلکہ گناہوں پر ندامت ہو, اللہ سے معافی کی طلب ہو, بخشش کی چاہت ہو, تو پھر اگر یہ تین چیزیں جمع ہو گئیں کسی انسان کے اندر تو پھر یہ سعادت اور نیکبختی کا عنوان ہے. دوسرے لفظوں میں, اگر کسی شخص کو اللہ نے نعمت دی ہے اور وہ نعمت کی شکر گزاری نہیں کرتا تو وہ بدبخت ہے, وہ سعید نہیں ہے. کسی پر مصیبت آئی ہے اور مصیبت میں وہ چلاتا ہے, واویلا مچاتا ہے, جزا فضا کرتا ہے, بسا اوقات لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی برا بھلا کہہ دیتے ہیں, ایسا شخص بدبخت ہے, وہ سعید اور نیکبخت نہیں ہے. وہ شخص جو گناہ ہونے کے بعد گناہ اور غلطی کا احساس نہیں کرتا بلکہ مزید گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے, وہ شخص کیا ہے؟ بدبخت ہے, سعید نہیں ہے, وہ شقی ہے, اس کے اندر شقاوت ہے. یہ پہلا مقدمہ ہے اس کتاب کا, اور اس پورے مقدمے میں 3 طرح کی دعائیں ہیں آپ کے لیے, اور ان تینوں دعاؤں میں سے تیسری دعا میں انسان کی 3 حالتوں کا ذکر آیا ہے. دوسرا مقدمہ کیا ہے؟ علم, جان لو. علم یعلم سے علم فعل امر, جان لو. اور پھر اس کے بعد ارشدک اللہ لطاعتی, یہ جملے معترضہ ہے اور دعا ہے آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی بندگی کی راہ دکھائے. بڑا پیارا اسلوب ہے. کتاب کو شروع کیا آپ کے لیے دعا کے ذریعے سے, پھر اپنی بات کہنے سے پہلے آپ کے لیے ایک بار پھر دعا. اللہ آپ کو اپنی طاعت و بندگی کی راہ دکھائے. علم, جان لو, یعنی جہالت آپ کے لائق نہیں ہے. جو باتیں آپ کو بتلائی جا رہی ہے ان سے ناواقفیت درست نہیں ہے, ان کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے. جان لو ہر حال میں اس کو, اس کی معرفت حاصل کر لو. ان الحنیفیۃ ملت ابراہیم, کی دین حنیف یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت. ملت ابراہیم اسے حنیفیہ سے بدل واقع ہے. اور حنیف کون ہوتا ہے؟ تمام چیزوں سے کٹ کر کے جو اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑ لے وہ کون ہے؟ حنیف. حنیف کا معنی کیا ہوا کہ جس نے تمام چیزوں سے اپنا رشتہ توڑ کر کے صرف اللہ سے اپنا رشتہ جوڑا ہے وہ حنیف ہے. اس کی آگے وضاحت کی ہے کہ دین حنیف ہے کیا. کیا کہا کہ جان لو اللہ آپ کو اپنی طاعت و فرما برداری کی راہ دکھائے, اپنی اطاعت کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کی ہدایت دے, آپ کو ہدایت دے کہ دین حنیف یعنی ملت ابراہیم یہ ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو, دین کو, بندگی کو, عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے.
یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہی کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء. وما امروا، اور انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، دین کو، بندگی کو، عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، یکسو ہو کر کے، تمام سے اپنا رشتہ توڑ کر کے صرف ایک اللہ کے ہو جائیں. اور سورہ زمر میں کہا کہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی بندگی کرو، دین کو، بندگی کو، عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. تو دین حنیف ہے ہی، یعنی حضرت ابراہیم کا دین. حالانکہ یہ ابراہیم کی طرف نسبت اس لیے کی ہے کہ اس کے بعد کے تمام انبیاء ابراہیم کی ذریت اور ان کی نسل سے ہیں، ورنہ صحیح بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن مجید کی آیتیں اس کے بعد اس بات کی شاہد ہیں کہ تمام انبیاء کا دین یہی ہے. کیا؟ توحید کی دعوت. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا، کیا پیغام دے کر کے کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو. تو یہ دعوت تمام انبیاء کی دعوت ہے. ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے اللہ کے رسول تک ہی نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے اللہ کے رسول تک جتنے بھی انبیاء آئے سب کی دعوت یہی تھی، سب کا دین ایک تھا، سب دین اسلام کے اوپر تھے. ہاں شریعتوں میں فرق تھا، شریعتوں میں فرق تھا. اور دین کی بنیادی بات کیا ہے؟ توحید اور شرک سے بیداری، توحید کی دعوت دینا، شرک سے دور رکھنا. یہ تمام انبیاء کے یہاں مشترک ہے. بقیہ چیزوں اور ان کے طرز اور طریقے ادائیگی میں شریعتوں میں فرق رہا ہے. جیسے حضرت آدم کے یہاں بہن کے بھائی سے نکاح جائز تھا، سابقہ شریعتوں میں مال غنیمت حلال تھی. اس مال غنیمت کو آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اٹھا کر لے کر چلی جاتی تھی. اس شریعت میں اس کو مال غنیمت کو مجاہدین کے لیے حلال کر دیا گیا. تو شریعتیں، قانون میں فرق تھا، لیکن اصل اور بنیادی دین کی بات جو توحید کی دعوت ہے وہ تمام انبیاء کے یہاں تھی. اسی کی طرف کہا کہ جان لو اللہ آپ کی اپنی اطاعت و فرما برداری کی طرف رہنمائی کرے کہ دین حنیف یعنی ملت ابراہیم یہ ہے. گویا کہ آپ کو بتلا دیا کہ ملت ابراہیم ہے کیا، دین حنیف ہے کیا، کہ یکسو ہو کر کے ایک اللہ کی طرف بندہ کیسے متوجہ ہوگا، تمام چیزوں سے رشتہ کیسے توڑے گا. کہا یہ ہے کہ تم صرف ایک اللہ کی بندگی کرو، دین کو، بندگی کو، عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. یہ نہیں کہا کہ ان تعبد اللہ، تم اللہ کی بندگی کرو. صرف یہ نہیں کہا ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو، بلکہ کہا ہے خالص کرتے ہوئے بندگی کو. خالص مطلب پیور. اگر دودھ میں پانی ملا دیا جائے تو وہ خالص ہے؟ نہیں ہے. ایسے ہی اگر اللہ کی بندگی میں کسی اور کی بندگی شریک ہو جائے پھر اس کی توحید خالص نہیں رہتی ہے، پھر اس کی توحید میں اخلاص نہیں رہتا. تو مخلصا لہ الدین، دین کو، بندگی کو، عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. اور کہا وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا، کہ یہی وہ چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو حکم دیا ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ الناس میں جن و انس دونوں داخل ہیں. یہی وہ چیز ہے جس کا اللہ نے تمام لوگوں کو حکم دیا ہے اور تمام لوگوں کو اسی کے لیے پیدا کیا ہے. دو باتیں ہیں اس میں، تقدیم و تاخیر ہے باتوں میں، ورنہ اصل ترتیب یہ ہے کہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے. گویا کہ جن و انس کی تخلیق کا مقصد اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک کیے بغیر خالص اللہ کی بندگی کرنا ایک چیز مقصد ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ تمام لوگوں کو اسی کا حکم بھی ہے، یہی مقصد ہے اور اسی کا حکم بھی ہے. پھر دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ذکر یہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. کیا چیز چھوٹا ہے؟
اس چھوٹی سی آیت کریمہ میں کئی باتیں ہمارے لیے ہیں۔ ایک چیز جو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوئی وہ یہ کہ اللہ تعالی ہی ہمارا خالق ہے۔ پہلی چیز خلقت وما خلقت اللہ ہی ہمارا خالق ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ انسانوں کی مانند ایک دوسری مخلوق بھی ہے، وہ کون ہے؟ جن۔ تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ تخلیق کے اعتبار سے انسان جناتوں کے بعد ہیں، پہلے جنوں کا تذکرہ ہے پھر انسانوں کا، اور اس کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے جس میں حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے لیے ابلیس کو حکم ہوتا ہے۔ ابلیس پہلے سے موجود تھا، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، ابلیس کا کن میں سے تھا؟ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ بھی جنوں میں سے تھا، گویا کہ جن پہلے سے موجود تھے، حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے بھی جن موجود تھے۔ اور اس کے بعد یہ بتلایا ہے کہ مقصد کیا ہے؟ کیا ہے؟ بندگی کرنا، اور وہ بھی جیسا کہ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، یعبدون یوحدون کے معنی میں ہے، یعبدون یوحدون کے معنی میں ہے میری وحدانیت، صرف میری ہی عبادت کرنا، اور نو پر یہ زیر بتلاتا ہے کہ میری ہی عبادت کرنا ہے۔ یہ نو پر جو زیر ہے یہ بتلا رہا ہے کہ میری ہی عبادت کرنا ہے۔ الا لیعبدون، لیعبدونا نہیں ہے، ورنہ ہوتا کیا؟ لیعبدو، لام کون سا ہے؟ الا لیعبدون، لام تعلیل ہے، الا لیعبدون۔ تو اب جو ہے یہ میں نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی شخص اب اللہ کو چھوڑ کر کے کسی غیر کی عبادت کرتا ہے تو وہ اپنے اس مقصد تخلیق کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ مقصد کیا ہے پیدائش کا؟ ہماری اور آپ کی نہیں بلکہ جناتوں کی بھی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ صرف ایک اللہ کی بندگی کرنا، صرف بندگی کرنا نہیں، ایک اللہ ہی کی بندگی کرنا، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں بنانا۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کی بندگی نہیں کرتا ہے تو بھی وہ مقصد تخلیق کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ غیروں کی بھی بندگی کرتا ہے تو بھی وہ مقصد تخلیق کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ وہ اپنے مقصد پیدائش کو بھول رہا ہے کہ کس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا گیا۔ تو اس آیت نے ہمیں یہ بتلایا کہ دین حنیف، ملت ابراہیم، جس ملت کی اتباع کا ہمیں اور آپ کو سب کو حکم دیا ہے، وہ ملت کیا ہے، وہ دین کیا ہے؟ وہ دین صرف ایک اللہ کی پوجا کرنا ہے، اس کی بندگی اور پوجا میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ اور یہی تمام انسانوں کی، ہماری اور آپ کی تخلیق اور پیدائش کا مقصد ہے۔ اس دنیا میں ہمیں کھانے پینے، رہنے، اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے، اچھے اچھے پوشاک زیب تن کرنے، اچھی اچھی سواریوں میں چلنے یا افزائش نسل کرنے، اس مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ سب ضمنی چیزیں ہیں، یہ سب ضمنی چیزیں ہیں جو ہمارے مقصد تخلیق کو پورا کرنے میں ہمارے لیے معاون ہیں۔ اصل مقصد ہمارا کیا ہے؟ وہ اللہ کی بندگی کرنا اور اللہ کی پوجا کرنا، اللہ کی پرستش کرنا ہے، کسی کو اس کا ساجی اور شریک بنائے بغیر۔ یہ دوسرا مقدمہ ہوا۔ پہلے مقدمے میں کیا تھا؟ دعا تھی۔ دوسرے مقدمے میں یہ بتلایا گیا ہے کہ دین حنیف یا ملت ابراہیم ہے کیا، اور انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ مصنف کہہ رہے فَإِذَا عَرَفْتَ، جب تم نے جان لیا، عرفہ سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، عرفتہ ماضی کا، جب تم نے جان لیا یعنی ہماری اس گفتگو سے تمہیں اس بات کا پتہ چل گیا ان اللہ خلقک لعبادتی، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اب یہی جب سب کچھ ہے، بندگی ہی مقصد ہے، بندگی کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، تو اب ضروری ہے کہ ہم جانیں ہماری عبادت اور ہماری بندگی کیسی ہونی چاہیے۔ کہا فَعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ، تو جان لو، فَعْلَمْ تو جان لو کہ عبادت کو عبادت نہیں کہا جائے گا
ان العبادات کی عبادت لا تسمى، نام نہیں دیا جائے گا اس کو عبادت کا، الا مع التوحید، مگر جب توحید کے ساتھ ہو، مگر تب توحید کے ساتھ ہو۔ توحید اصل میں وحد یوحد کا مصدر ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ایک قرار دینا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک قرار دینا۔ لیکن جب اصطلاح میں توحید بولا جاتا ہے تو اس کا مفہوم ہوتا ہے اللہ کو ان تمام امور میں ایک قرار دیا جائے جو اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اس طرح سے اللہ کو ان تمام امور میں ایک قرار دینا جو اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اس طرح سے توحید کی 3 قسمیں بنتی ہیں، ایک توحید الوہیت یا توحید عبادت، یعنی اللہ کو عبادت و بندگی میں ایک قرار دینا، اللہ کو عبادت اور بندگی میں ایک قرار دینا۔ دوسرے توحید ربوبیت، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ ہی اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے، سورج چاند نکالنے والا ہے، دن اور رات کا لانے والا ہے، صرف کون؟ اللہ۔ یہ اس کی ربوبیت کی توحید ہے۔ اور تیسری توحید ہے توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیارے جو نام قرآن مجید میں اپنے لیے ذکر کیے ہیں یا اس کے رسول نے اپنی احادیث میں بیان کیے ہیں، ان تمام ناموں اور صفات میں اللہ کو یکتا اور واحد قرار دینا، بغیر تحریف کے، بغیر تعطیل کے، بغیر تعویل کے، بغیر تکییف کے اور بغیر تمثیل کے۔ تحریف کا مطلب ہے کہ اس کو بدل نہ دیا جائے، دوسرا معنی نہ پہنا دیا جائے۔ تعطیل کا مطلب ہے اس کو بیکار نہ کر دیا جائے۔ اور تکییف کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ پوچھا جائے کہ اللہ کا ید، قرآن میں ید آیا ہے تو کیسا ہے، ہماری طرح یا آپ کی طرح یا کس کی طرح۔ اور تمثیل کا مطلب ہے مثال نہ دی جائے اللہ کی، کہ اللہ کے رزق کا ذکر آیا ہے حدیث میں تو اللہ کا رزق اس طرح سے ہے، فلاں کی طرح ہے، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں اصل میں توحید جب بولا جاتا ہے تو ایک تو عام مفہوم میں ہوتا ہے جس میں ساری توحیدیں شامل ہوتی ہیں۔ یہاں توحید جو بولا گیا ہے یہ توحید جو ہے توحید عبادت کے معنی میں، توحید الوہیت کے معنی میں، یعنی عبادت کو عبادت تبھی کہا جائے گا جب وہ توحید کے ساتھ ہو، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ اگر اللہ کی عبادت میں کوئی اور شریک ہے تو اس کو عبادت کہا ہی نہیں جائے گا۔ اللہ کی بندگی کی جائے، اس کے ساتھ ساتھ اپنا سر کسی دربار پر، کسی مزار پر ٹیک دیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ ساتھ اپنا ہاتھ کسی اور کے سامنے پھیلا دیا جائے، ما فوق الاسباب طریقے سے کسی اور سے مانگا جائے۔ اللہ کی عبادت کی جائے لیکن ما فوق الاسباب طریقے سے مدد کسی اور سے چاہی جائے، تو یہ عبادت کی جو انواع ہیں، عبادت کی جو قسمیں ہیں، استعانت ہے، دعا ہے، سجدہ ہے، یہ ساری چیزیں، جو بھی قربانی ہے، نذر و نیاز ہے، یہ ساری چیزیں اگر اس جو اللہ کے یہ حق ہے عبادت کے، اس میں اگر ہم کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں تو ہماری عبادت نہیں ہے۔ عبادت اسی وقت کہی جائے گی جب وہ خالص ہو۔ اسی کو کہا تھا پچھلے مخلصاً لہ الدین، بندگی اور عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اسی کو یہاں کہا کہ آپ جان لیں کہ عبادت کو عبادت نہیں کہا جائے گا مگر توحید کے ساتھ، یعنی جب وہ شرک سے پاک ہو۔ توحید کا اپوزٹ کیا ہے؟ شرک ہے۔ جس طرح سے توحید کی 3 قسمیں ہوں گی ویسے ہی شرک کی بھی 3 قسمیں ہوں گی۔ شرک کا مطلب شراکت، حصے داری، ساجھی بنانا، حصے دار بنانا، اس کی بھی 3 قسمیں ہوں گی۔ توحید کی جس طرح سے 3 قسمیں ہوتی ہیں، اللہ کی ربوبیت میں شریک بنانا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی خالق مانا جائے، کسی اور کو بھی بیٹا دینے والا مانا جائے۔ اللہ کی الوہیت میں شریک بنانا یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی بندگی اور پوجا کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ما فوق الاسباب طریقے سے مانگا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی پیش کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نذر و نیاز چڑھایا جائے، یہ شرک فی العبادہ ہوا۔
اور ایسے ہی اسماء و صفات میں بھی اگر اس کے اسماء میں، ناموں میں، اس کی صفات میں کسی کو اس کا شریک بنا لیا جائے تو اس کے اسماء و صفات میں شرک ہوتا ہے۔ تو کہا عبادت کو عبادت نہیں کہا جائے گا مگر توحید کے ساتھ، یعنی شرک جب اس میں نہ پائی جائے۔ جس طرح سے نماز کو نماز نہیں کہا جاتا ہے مگر طہارت کے ساتھ۔ اگر ہم نماز بغیر وضو کے پڑھنے آئیں تو ہماری نماز نہیں ہے۔ اگر ہم ناپاک ہوں بغیر غسل کیے ہوئے نماز پڑھنے چلے آئیں تو ہماری نماز نہیں ہے۔ ایسے ہی جس طرح سے نماز کو حدث لاحق ہو جانے پر، وضو ٹوٹ جانے پر ہماری نماز نہیں، جنبی ہو جانے پر، ناپاک ہو جانے پر ہماری نماز نہیں، جس طرح سے حدث اصغر اور حدث اکبر یہ دونوں ناپاکیاں ہماری نماز کو باطل کر دیتی ہیں، ہماری نماز کے لیے شرط ہے صحت کے لیے کہ ہم باوضو ہوں اور پاک ہوں، ویسے ہی شرک اگر موجود ہے تو وہ پھر ہماری عبادتوں کو باطل کر دیتا ہے، ہماری عبادتوں کو باطل کر دے۔ گویا کہ عبادت کی درستگی کے لیے شرط ہے کہ آدمی شرک سے پاک ہو، جس طرح سے نماز کی صحت کے لیے شرط ہے کہ باوضو ہو، پاک ہو، ایسے ہی عبادتوں کی درستگی کے لیے شرط ہے کہ آدمی کا عقیدہ درست ہو، اس کی توحید درست ہو، اس کے اندر شرک نہ ہو، وہ خالص اللہ کی بندگی کرنے والا ہو، ورنہ پھر اس کی عبادت کو عبادت نہیں کہا جائے گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب آگے اس کا نتیجہ ہے فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ، تو جب عبادت میں شرک داخل ہو جائے، اللہ کی بندگی کرے بندہ لیکن اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی پوجنے لگے، کسی دوسرے کے سامنے سجدہ کرنے لگے، کسی دوسرے کے سامنے مافوق الاسباب طریقے سے مانگنے لگے، کسی دوسرے کے لیے نذر و نیاز چڑھانے لگے، کسی دوسرے کے لیے قربانی کرنے لگے، اگر ایسا بھی ہونے لگے تو کہا کہ فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ، اگر عبادت میں شرک داخل ہو جائے فَسَدَتْ، پہلا کام کیا ہوگا؟ وہ عبادت فاسد ہو جائے گی۔ جس عبادت کے ساتھ شرک لگا وہ عبادت فاسد، اور صرف وہی عبادت خالص نہیں ہوئی، آگے اور بتا رہے ہیں کیسے؟ کالحدث اذا دخل فی الطہارہ، جیسے حدث جب پاکیزگی میں، طہارت میں داخل ہو جائے تو خراب، آدمی کی ہوا خارج ہو جائے، وضو کر کے آیا ہو، اس کی نماز خراب، اس کی نماز خراب، حدث لاحق ہو گیا۔ یہی معاملہ اس کے شرک میں داخل کی عبادت میں اگر شرک داخل ہو گیا تو پھر اس کی عبادت خراب، کل حدث ہی، حدث کی طرح۔ حدث میں نے کہا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حدث اصغر اور ایک حدث اکبر۔ حدث کا معنی چھوٹے طلبہ ناپاکی سمجھ رہے اس سے، ہے نا۔ حدث اصغر کیا ہے؟ جیسے وضو ٹوٹ جائے، ہوا خارج ہونے کی وجہ سے پیشاب کرائیں، آپ پخانہ کرائیں، گہری نیند میں سو جائیں تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ چیزیں حدث ہے وضو کے لیے۔ اور حدث اکبر کیا ہے؟ آپ کو نہانے کی حاجت پڑ جائے، آپ ناپاک ہو جائیں سوئیں تو یہ حدث اکبر ہے۔ تو جس طرح سے حدث اکبر کی موجودگی میں آپ کی نماز نہیں ہونے والی، آپ کی طہارت چلی گئی، آپ کا وضو ٹوٹ گیا حدث لاحق ہونے کی وجہ سے، یہی معاملہ عبادت کا ہے کہ اگر اس میں شرک داخل ہو جائے تو پھر یہ شرک کو، اس عبادت کو فاسد اور خراب کر دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسکم بالکفر، کسی مسلمان کی، کسی مشرک کے لیے مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کریں۔ اللہ کی مسجد تعمیر کرنا عبادت ہے، اللہ کی مسجدیں بنانا عبادت ہے، نیکی کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، عبادت ہے۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، اپنے آپ پر کفر کی گواہی دینے کے باوجود، کفر کی گواہی دیتے ہوئے آدمی اپنے آپ کو کافر بھی کہہ رہا ہے، اللہ کو مانتا بھی نہیں ہے اور مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہا ہے، کیا اس کو مسجد تعمیر کرنے کا ثواب ملے گا؟ اس کی یہ نیکی اللہ کے ہاں قبول ہوگی؟ وہ کافر اور مشرک، جس طرح سے اس کافر کی نیکی قبول نہیں ہوگی، ایسے ہی اس مشرک کی بھی، اگر وہ مسجد تعمیر کرے، چاہے جتنی عالی شان مسجد بنا لے،
لیکن اس کا شرک اس کی اس تعمیر مسجد کی عبادت کو، نیکی کو ضائع کر دے رہا ہے اور اس کو فاسد کر دے رہا ہے۔ اولئک حبطت اعمالهم، ان لوگوں کے اعمال اکارت ہو گئے ہیں، رائگاں ہو گئے ہیں، بیکار چلے گئے ہیں۔ اولئک، یہ لوگ، حبطت اعمالهم، ان کے اعمال رائگاں ہو گئے ہیں، بیکار چلے گئے ہیں۔ وفی النار هم خالدون، اور آگ میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں آخر میں، فَإِذَا عَرَفْتَ، جب تم نے جان لیا، اس پوری بحث سے تم کو پتہ چل گیا کہ شرک جب عبادت میں شامل ہو جائے، خالطہ یخالطو، مخالطتاً کا مطلب ہوتا ہے خلط ملط ہونا، گڈ مڈ ہو جانا، مل جانا۔ عبادت میں شرک، ایسا نہیں صرف شرک ہی ہے، شرک شامل ہوا ہے اس میں، شرک عبادت میں گڈ مڈ ہو گیا ہے۔ جب شرک عبادت میں شامل ہو جائے، گڈ مڈ ہو جائے، افسدہا، وہ اس کو خراب کر دے گا۔ شرک اس عبادت کو کیا کرے گا؟ فاسد کر دے گا۔ پہلا کام، جس عبادت میں شرک داخل ہوا اس عبادت کو خراب کرے گا۔ دوسرا کام، وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ، اور سارے عمل اکارت ہو جائیں گے، سارے عمل کو بیکار کر دے گا۔ یہ کیا ہوگا؟ پہلے دونوں میں فرق ہے، فرق سمجھیے گا۔ جس عبادت میں شرک داخل ہوا، پہلا کام تو وہ عبادت فاسد ہوئی، خراب ہوئی۔ اس عبادت سے پہلے بھی جتنی نیکیاں کی تھی، آدمی نے شرک کر دیا، وہ سارے عمل اکارت گئے، برباد گئے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ، وہ کیسے ہیں؟ قُلْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ، یہ صحیح نا؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اس طرح سے ہے۔ اور یقیناً آپ کی جانب وحی کی گئی ہے، اور آپ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ اگر نبی ہونے کے باوجود آپ یا آپ جیسے دیگر انبیاء شرک کر لیں تو ان کے اعمال بھی رائگاں اور بیکار چلے جائیں گے۔ اب نبی تو معصوم من خطا ہوتے ہیں، ان سے گناہوں کا صدور، شرک کا صدور ممکن ہے۔ مخاطب تو انبیاء کو کیا گیا ہے، لیکن تعلیم اصل میں انبیاء کی امتوں کو دینی ہے کہ دیکھو اگر نبی کی نبوت جیسی نیکی ان کے شرک کی موجودگی میں رائگاں اور بیکار ہو سکتی ہے، تو شرک آ جانے پر تمہاری بھی کوئی نیکی صحیح سالم نہیں رہے گی۔ تو صرف یہی نہیں کہ شرک سے جس عبادت میں شرک داخل ہوا وہ عبادت بیکار جاتی ہے، بلکہ اس سے پہلے کی گئی تمام عبادتیں رائگاں اور بیکار، تمام عبادتیں رائگاں اور بیکار چلی جاتی ہیں۔ تیسرا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا؟ وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ، اور شرک کرنے والا، اس کا کرنے والا یعنی شرک کرنے والا ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاتا ہے۔ تین خرابیاں ہوتی ہیں شرک سے۔ شرک جس عبادت میں داخل ہوا اس عبادت کو خراب کیا، شرک نے اپنے سے پہلے جو بھی نیکیاں کی گئی تھیں سب کو ضائع اور بیکار کر دیا، اور شرک نے شرک کرنے والے کو ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیا۔ تین چیزیں لازم آئیں، تین خرابیاں ہوئی۔ جب یہ بات ہے، عرفتہ، آپ نے جان لیا، ان اہم ما علیک معرفت ذالک، کی سب سے اہم چیز جس کی معرفت آپ کو ہونی چاہیے، جس چیز کی معرفت آپ کو ہونی چاہیے اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے وہ آپ کو پتہ چل گئی ہوگی۔ کیا ہے؟ کہ لعل اللہ، جب آپ یہ جان جائیں گے تو لعل اللہ ان یخلصک من هذه الشبکہ، شاید اللہ تعالی آپ کو اس جال سے نجات دلا دے۔ یہاں پر شرک کو جال کہا گیا ہے۔ شکاری آکھیٹک جب چڑیوں کا شکار کرنے جاتا ہے تو جیسی زمین ہوتی ہے ویسا جال لگاتا ہے۔ اگر گھاس والا علاقہ ہے تو ہرے رنگ کے جال لگائے گا، مٹی میں لگانا ہے تو مٹی کے رنگ کا جال لگائے گا، مٹی اگر کالی ہوگی تو کالے رنگ کا جال لگائے گا، مٹی پیلی ہوگی تو پیلے رنگ کا جال لگائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں دام ہم رنگ زمین، زمین کے رنگ کا دام یعنی جال۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ شکار جو ہے سمجھ نہیں پاتا کہ یہ جال ہے، اس میں ہم پھنس جائیں گے، وہ تو اس کو زمین سمجھ کر کے، گھاس سمجھ کر کے اترتا ہے،
اور پھر اس میں وہ پھنس جاتا ہے۔ شیطان بھی آپ کے لیے ہمارے لیے شرک کے جال جگہ جگہ بچھا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس جال کو ہم کیسے جانیں گے؟ جب ہمیں توحید اور شرک کی معرفت ہوگی۔ اگر ہم توحید اور شرک کی معرفت نہیں رکھیں گے تو پھر شیطان کے اس جال سے بچنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے دشوار اور مشکل ہو جائے گا۔ اسی کو کہا سب سے اہم چیز جو آپ پر لازم ہے وہ اس کی معرفت ہے، توحید اور شرک کی معرفت ہے۔ اگر آپ اس کی معرفت کر لیں گے تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کو اس جال سے، شیطان کے اس ہیلے سے، اس بہانے سے، اس مکر سے مختلف طرح کے اس نے جو پھندے ڈال رکھے ہیں، لوگوں کو کہیں مزاروں کے نام پر، کہیں اولیاء کی محبت کے نام پر، کبھی نبی کی عقیدت کے نام پر، کبھی اہل بیت کی محبت کے نام پر، کبھی قبر والوں سے محبت کے نام پر، مختلف طرح کی محبتیں ہیں، عقیدتیں ہیں جن کے جال اس نے لگا رکھے ہیں، اور اس جال کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے ایمان کا، توحید کا وہ شکار کرتا ہے۔ وہی شرک باللہ، اور یہ جال کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ جال ہے، یہ جال شیطان نے بچھایا ہوا ہے مختلف لوگوں میں، مختلف طرح سے اس کو جو ہے اپنے شکار کو اس جال میں پھنساتا ہے۔ وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ أَرْبَعِ قَوَاعِدَ ذَكَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ، اور یہ چیز آپ کو کہاں سے حاصل ہوگی؟ اور یہ ان 4 قواعد کی معرفت سے ہو سکتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ مصنف نے اس کتاب میں جو قاعدے 4 ذکر کیے ہیں، وہ چاروں قاعدے مصنف کے اپنے نہیں ہیں، اپنی سوچ سے بنائے ہوئے نہیں ہیں، چاروں ہی قاعدے قرآن مجید سے ماخوذ ہیں۔ یہاں سے یہ مقدمہ ختم ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم ان قواعد کے اوپر گفتگو کریں گے جن 4 قاعدوں کو قرآن مجید سے اخذ کر کے مصنف نے ہمارے لیے ذکر کیا اور بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسلام کی، صحیح دین کی، عقیدہ توحید کی معرفت عطا فرمائے، شرک اور شرک کے مختلف قسم کے جالوں سے ہم کو اور آپ کو سب کو محفوظ رکھے، اور دوسروں کو بچانے کی، دوسروں کو توحید کی معرفت دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو ہمت و حوصلہ دے، اور اس راستے میں آنے والے آزمائشوں پر ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔